کو آگ میں جلا کر راکھ کر لینا، لیکن غیر کے سامنے ماتھا نہ ٹیکنا، کسی غیر اللہ سے بھیک مت مانگنا، بیٹا بیٹی لینا ہو ایک اللہ سے فریاد کرنا، کسی غیر کے پاس مت جانا۔ ذرا غور کرو شرک کس کو کہتے ہیں، یعنی بوٹی بوٹی کروا لینا یہ تو منظور کر لینا، لیکن غیر کے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ آج ہمارے مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں نمستے، اور ابھی ہم کچھ دن پہلے پارلیمنٹ کے اندر گئے، سبھا تھی وہیں پر اس کے بغل میں پارلیمنٹ میں جانا ہوا، وہاں بڑے بڑے نیتا آئے ہوئے تھے، مسلمان نیتا بھی اٹل بہاری جی کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں بیچارے، نمستے۔ مسلمان مولوی جن کے پاس ڈگری ہے، مولوی کی ڈگری ایسے کھڑے ہو جاتے جیسے جنگلی گدھا شیر کو دیکھ کے بھاگنے لگتا ہے۔ یہ نیتاؤں کا حال، تم ان کی بات کرتے ہو بیچاروں کی، ہائے ہائے یہ تو اتنے بیچارے جاہل ہیں کہ پردھان منتری بننے کے بعد بھی اس کو یہ نہیں معلوم کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا چاہیے کہ کھڑے ہو کے، جس کو یہ نہیں معلوم اس بیچارے کی عزت آج ہم کرتے ہیں اس کی۔ اور بہت سے مسلمان تو ڈرنے لگتے ہیں یہ مولوی کہیں بال ٹھاکرے کے خلاف نہ بول دے، پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھبراؤ نہیں، جیل میں ہم جائیں گے آپ نہیں جائیں گے۔ ہمارے نبی نے سب کو بے باک بنایا ہے، نڈر بنایا ہے، تم ان نیتاؤں سے ڈرنے کی بات کرتے ہو، اور ہمارے نبی نے تو کہا ہے کہ صرف ایک اللہ سے ڈرنا، اور جب تم اللہ سے ڈرنے جاتے ہیں، جس گاڑی میں بیٹھے ہیں اس میں بجلی لگی ہوئی ہے اوپر، دو گاڑی ان کے آگے چلتی ہیں ڈی ایم صاحب کی، دو گاڑی ان کے پیچھے چلتی ہیں، جس گاڑی میں ڈی ایم صاحب بیٹھے ہیں اس گاڑی میں بجلی دھک 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 کرتی ہے، دیکھا ہے آپ نے ایمبولینس گاڑی، بجلی اوپر دھک دھک کرتی ہے، ڈی ایم کا دل اندر سے دھک 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 کرتا ہے کہیں بم بسفوٹ نہ ہو جائے۔ یہ بیچارے اپنی حفاظت نہیں کر پائیں گے، غیروں کی حفاظت کیا کرتے، اور ہماری حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ اللہ نے لیے کہا نڈر رہو، تم ابھی یہاں کی بات کرتے ولی صاحب حالات صحیح نہیں، اس سے مت بولو، اور ہم نے تو کہا ہے کہ ہمیں تو دلی کے لال قلعے پر اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، ڈر کے نہیں لہرا پاؤ گے۔ اور بولو ہندوستان میں اسلام کی حکومت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی، اور جب آئے گی تو دلی کے لال قلعے پر محمد رسول اللہ کا پرچم لہرے گا یا نہیں لہرے گا؟ تو میرے بھائیو ہمیں آپ کو تو اس دلی کے لال قلعے پہ پرچم لہرانا ہے، اٹل بہاری سے ڈر کر بال ٹھاکرے سے ڈرو گے تو پرچم نہیں لہرا پاؤ، پرچم نہیں لہرا پاؤ گے۔ آؤ میرے ہندو بھائیوں، تم جس کی پرتیکشا کر رہے ہو اس نبی کی پوتر شکشا میں تو آؤ، اس نبی کی شیتل چھایا میں تو آؤ، یہ اسلام ہی تمہارا دھرم ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ہندو دھرم کی 4 کتابیں ہیں جس کا نام ہے رگ وید، یجروید، اتھرو وید، سام وید۔ چلو ویدوں کو بھی چھوڑ دو، 4 وید لے لو، منو اسمرتی بھی اٹھا لو، بھاگوت پراण بھی اٹھا لو، کلکی پراण بھی اٹھا لو، بھوشیہ پراण بھی اٹھا لو، تلسی داس جی کی رام چرت مانس بھی اٹھا لو، والمیکی جی کی والمیکی رامائن بھی اٹھا لو، 18 پراण بھی اٹھا لو، ہندو دھرم کی جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کتابیں اٹھا لو، جاؤ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں اپنی ساری کتابوں میں ہندو شبد دکھلا دو، میں زندگی بھر تمہارے پیر دبانے کے لیے تیار ہوں۔ ہندو شبد ہی نہیں ملے گا۔ پتا چلا ہندو دھرم کا نام ہندو نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ ہندو دھرم کا نام ہندو ہے ہی نہیں، ہندو شبد ہی نہیں ملے گا۔ پنڈت جی مہاراج سنسکرت کی کتابیں اٹھاؤ لاؤ، میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کوئی بھی ہندو دھرم کی کتاب ہو ہندو شبد دکھلا دے۔ ہندو دھرم کا نام ہے سناتن دھرم یا شاشوت دھرم، ہندو دھرم کا نام ہے سناتن دھرم یا شاشوت دھرم، اور سناتن کا معنی ہوتا ہے آسمان، سناتن کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ سے سچائی کی طرف بلانے والا دھرم، تو ہمیشہ سے سچائی کے راستے کی طرف بلانے والا مذہب اسلام ہے، ہم کہتے ہیں یہی سناتن دھرم ہے۔ اور شاشوت کے معنی ہوتے ہیں وہ کتاب جو آسمان سے اوپر سے زمین تک ایسی آئی ہو کہ جس کے اندر تبدیلی نہ ہو، چینجنگ نہ ہو، سرکشت بک، سرکشت کتاب، یعنی جس گڑبڑی ہو مولویوں نے اور پنڈتوں نے رشوت کھا کر گھوٹالا نہ کیا ہو، وہ کتاب۔ تو وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب ایک ہی ہے، اور وہ کتاب ہے قرآن،
جو آسمان سے زمین تک بالکل حفاظت سے چلی آئی. تورات بدل گئی, زبور بدل گئی, انجیل بدل گئی, یہاں تک کہ رامائن بھی بدل گئی. والمیکی رامائن دیکھو اور رام چرت مانس دیکھو, دونوں کتابوں میں زمین و آسمان کا فرق تمہیں نظر آئے گا. وید بھی بدل گئے, ساری کتابیں بدل گئی. اور اگر کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کا ایک نقطہ ایک زبر بھی نہیں بدلا گیا ہے تو وہ کتاب ہے قرآن کریم. اور اللہ رب العالمین نے یہی بات کہی تھی, اے میرے پیارے نبی, تورات ہم نے اتاری ہے لیکن حفاظت کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی ہے. انجیل ہم نے اتاری ہے, یہ بھی آسمانی, یہ بھی آکاشی پستک ہے, آسمانی گرنتھ ہے, لیکن ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری, اس کی رکشا کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی ہے. قرآن ہم نے اتارا ہے, یہ پرلے کے دن تک, قیامت کے دن تک, لاسٹ ڈے تک میں ہی تو نازل کرنے والا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. او دنیا والو, ہم ہی نے اس قرآن کو اوترت کیا ہے آکاش سے دھرتی پر, اور ہم ہی اس کی رکشا کریں گے, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ کہتا ہے ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. اور ہمارے ہندو بھائیوں, تو میں آج ایک ایسی بات بتاؤں جو شاید تمہارے پنڈتوں نے نہ بتائی ہو. رگ وید کے اندر لکھا ہے کہ چارم دھرم گوپی تھائے پرویتے مرودرگنا گئی چتربے براتر میں دیو کرشیام مرودرگنا گئی اشپما شگمارو ہا دیو دت مرودرگنا گئی تتستو شمبھل گرام سوت سواجیو جاتے مرودرگنا گئی. یہ مرودرگنا گئی, مرودرگنا گئی, مرودرگنا گئی جو آپ سن رہے ہیں, یہ رگ وید میں 31 بار آیا ہے. 31 ٹوائس, 31 بار آیا ہے. ذرا گنیے گا کتنے بار. 31, 31, 30 اور 1, 31 بار آیا ہے رگ وید کے اندر. اور آگے وید ویاس جی نے کیا لکھا ہے رگ وید میں, ہائے میرے ماننے والوں, آخری کتاب, انتم پستک جو انتم رشی لے کر آئے گا, اس رشی کی کتاب میں بھی ایک منتر 31 بار لکھا ہوا ہوگا. جب انتم مہارشی آخری نبی کی کتاب میں 31 بار کوئی منتر تمہیں لکھا ہوا مل جائے تو سمجھ لینا کہ یہی آخری دھرم ہے, یہی سچا دھرم ہے اور یہی سچا راستہ ہے. اب دیکھو 31 بار رگ وید میں مرودرگنا گئی آیا ہے. کیا قرآن میں بھی کوئی منتر, کوئی آیت 31 بار آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ جب ہم قرآن کھولتے ہیں, سورہ رحمان کھولتے ہیں, تو اس میں ایک آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور اس کو جب ہم ٹیلی کرتے ہیں, اس کو جب ہم اکاؤنٹ کرتے ہیں, اس کو جب ہم گنتے ہیں تو وہ بھی 31 بار. رگ وید میں بھی 31 بار یہ منتر, اور قرآن کے اندر بھی 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب رگ وید کا لکھنے والا کیا کہتا ہے کہ جب ایسا منتر جو 31 بار کتاب میں لکھا ہو تو سمجھ لینا کہ وہی آخری کتاب ہے. ہندو بھائیوں بھی مان لے آؤ اس قرآن کے اوپر, کیونکہ یہی اب آخری کتاب ہے, یہی لاسٹ لا ہے, یہی انتم سمویدھان ہے, یہی آخری قانون ہے جو اٹل بہاری کے لیے بھی اور بال ٹھاکرے کے لیے بھی ہے, یہ اس کے لیے بھی ہے, یہ پارلیمنٹ کے نیتاؤں کے لیے بھی ہے, یہ MBBS ڈاکٹروں کے لیے بھی ہے. جو مینوفیسٹو جناب محمد رسول اللہ نے پیش کیا ہے, دنیا کا کوئی نیتا وہ طریقہ پیش نہیں کر سکتا. کس کی بات کرتے ہو, ان کو ہم نیتا مانے ہیں. یہ بیچارے, ہے کیا بتاؤں, ملائم سنگھ جی بیچارہ بقرعید پہ ہمارے یہاں آیا ہے, گائے وہ اس کا خصی بکرا ہوتا ہے ہم لوگوں کے یہاں قربانی, تو بڑے شوق سے اس کا گوشت کھاتا ہے. تو ہم نے کہا منتری جی اچھا نہیں لگتا کہ آپ یہ کھاتے ہیں. تو کہنے لگا چپ رہو یار, ہمارے ہاں بڑے بڑے نیتا تو بھینس کا بھی کھا جاتے ہیں. تو ہم نے کہا کیوں یار, بولا ایک بات ہے یار, یہ سوادشٹ بہت ہوتا ہے. ملائم سنگھ جی, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بیٹھا ہوں, میرے بھائی جو ذرا غور کیجیے گا. ملائم سنگھ جی آتے تو ہم سے کیا کہتا, مولوی صاحب پھر 4 کر دیجئے, ہمارا کچھ جیت جاؤں. آپ بولیں گے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی بات مانیں گے. ہم نے کہا ہاں, تمہارے جیسے نیتاؤں کے ساتھ جا کر اپنی ویلو نہیں گرانا چاہتے, ویسے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ کہہ کر بہانہ کر دیتا ہوں, زیادہ بچارا چلا جاتا ہے, کرے کہ اٹاوا کا وہ بھی ہے, اٹاوا کا میں بھی ہوں. تو کبھی کبھی ایسا معاملہ آ جاتا ہے. لیکن یہاں یہ دیکھیے آپ کہ مینوفیسٹو کیا ہے,
पार्लियामेंट में एक नेता बैठा है, उसका नाम है उबैदुल्ला खां आजमी, राज्यसभा का मेंबर है बेचारा। क्या कहता है, मौलवी की डिग्री है उसके पास, 2 बजे में आऊंगा, जनता दल का है, वीपी सिंह ने बनाया है, जनता दल का, 2 बजे पहुंचूंगा। और इन नेताओं की गाड़ी कब आती है मालूम है? 8 बजे। 2 बजे का वादा करते, पहुंचते कब है? 8 बजे। वादा खिलाफी, ये मौलवी होकर और नेता होकर वादा खिलाफी। और यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह का अगर आप आइडियल देखेंगे, किरदार देखेंगे, तो आपका यह हाल है कि एक मुसलमान से आपने वादा किया कि जा मैं यहां पर बैठता हूं, उसने कहा मैं अभी आता हूं, आपने कहा जब तक तू नहीं आ जाएगा मैं इसी जगह पर बैठकर तेरा इंतजार कर रहा हूं। ज़ातुल माद में अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि 3 दिन तक अल्लाह के नबी उसी जगह पर बैठे रहे, खाना आपने वहीं खाया, नमाज आपने वहीं पढ़ी, पेशाब और पायखाने की जब जरूरत पड़ती थी तो आप किसी को कह जाते थे यहां पर बैठ जाओ, मैं पेशाब करने जाता हूं, मैं लैट्रीन जा रहा हूं। अगर कोई आदमी आए तो उससे कह देना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह क़ज़ाए हाजत के लिए गए, अभी आ रहे हैं। यानी आप सिर्फ पेशाब और पायखाना करने वहां गए, सोए वहीं, रहे वहीं, खाए वहीं, पिए वहीं, यहां तक कि नमाज भी आपने वहीं पढ़ी। 3 दिन के बाद वो आदमी आता है, कहता आका मैं तो अपना वादा भूल गया, मैं घर गया, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। तो इमाम कायनात का वादा देखो, आपने क्या फरमाया? तू अपना वादा भूल गया था, मोहम्मद अपना वादा नहीं भूला था, मैं अपना वादा नहीं भूला था। मैंने कहा जब तक तू यहां नहीं आ जाएगा मैं तेरा इंतजार इसी जगह पर बैठा हुआ करूंगा। अगर तेरी उम्र कयामत तक हो जाती और मेरी उम्र कयामत तक होती तो इला यौमिल क़यामा मोहम्मद को कयामत तक इसी जगह पर बैठा हुआ पाता। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह का आइडियल मैनिफेस्टो। ओ लोगों, हमें इसकी जिंदगी को अपनाना है, हमें अपने अंदर इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को पैदा करना है। कुरान क्या कहता है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आए दुनिया वालों, हमने तुम्हारे लिए बीपी सिंह की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, हमने तुम्हारे लिए उबैदुल्ला खां आजमी की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, मुलायम सिंह की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, अटल बिहारी जी की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, सोनिया गांधी जी की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, ठाकुर जी की जिंदगी को आइडियल मॉडल नहीं बनाया। ये तो बेचारे खुद चोर हैं, इनकी जिंदगी को कौन मॉडल बनाए? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने तुम्हारे लिए उस इंसान को मॉडल बनाया कि जमीन के ऊपर आसमान के नीचे अभी किसी माँ ने ऐसा बेटा जना ही नहीं है। हमने तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल और मॉडल बना दिया है। अब ये मत देखो कि मंत्रियों के लोग के मंत्री अपनी बेटियों की शादी कैसे करता है, मुसलमान नेता अपनी लड़की की शादी कैसे करता है। ये मत देखो कि हमारे मोहल्ले का चौधरी और अमीर अपनी लड़की की शादी कैसे करता है, बल्कि ये देखो कि फातिमा के बाप हसन हुसैन की नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बेटियों का निकाह कैसे किया है, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को मॉडल बना दिया। जाहिर बात है, ईसाइयों से पूछो, यहां अगर हमारी ईसाई भाई हो तो जरा बताएं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी कैसे की और आपके यहां शादी का क्या तरीका है। क्या कहेंगे? नहीं मालूम। क्यों? ईसाइयों को मालूम ही नहीं कि ईसाई में शादी कैसे की जाए, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी ही नहीं की थी, और जिसने नबी ने शादी न की हो उसको ये कैसे मालूम कि हमारे यहाँ शादी कैसी हो। भाई गुरु नानक, सिख लोग जो हैं गुरु नानक की बात मानते हैं नहीं मानते हैं? तो गुरु नानक ने जो किया है वही तो वो करेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जब शादी नहीं की है तो सारे ईसाइयों को चाहिए कि वो शादी ही ना करें। भाई जो नबी करता है वही तो करना चाहिए उनको। अब मैं क्रिश्चियन लाइब्रेरी के अंदर जब दिल्ली के अंदर गया, मुझे एक मजमून लिखना था कि ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम के अंदर, ये लिखना था। तो बाइबल का हवाला देखने की जरूरत पड़ गई। उस वक्त हमारे पास पैसों की किल्लत थी, नहीं किताब खरीद पाए थे बाइबल। तो मैं ईसाइयों की लाइब्रेरी में चला गया। तो ईसाइयों के यहाँ एक कानून है, क्या मालूम है? वो अपनी लड़कियों को आजाद कर देते हैं और ये कह देते हैं कि कोई भी लड़का अगर तुम्हारे पास आए तो उसको ईसाई बनाना। वो ये कहे कि अगर मैं ईसाई बन जाऊं तो तुम उससे शादी करोगी, तो कह देना हाँ और उससे शादी कर लेना। यानी ईसाइयों ने अपने धर्म को फैलाने के लिए लड़कियों को दांव पेच पे लगा दिया है। तो जब मैं लाइब्रेरी में गया तो उधर भी एक लड़की आई, क्या उसका जीन्स का पैंट था, बिल्कुल मर्द बनी हुई थी, इंदिरा गांधी कटबाल,
سونیا گاندھی تو اندرا گاندھی کی یہ بھی اما نکلی, کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ آئی بولی واٹ ڈو یو وانٹ. اس وقت انگلش کہاں پڑھتا تھا. میں نے کہا میڈم میں بائبل دیکھنے آیا ہوں, میں یہ سب نہیں جانتا وانتا ہوں جو آپ پوچھ رہی ہیں واٹ ڈو یو وانٹ. کہنے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا میڈم میں بائبل چاہتا ہوں, ذرا دیکھنا ہے. لے آئی, لا کے رکھ دیا میرے سامنے. میں پنا پلٹنے لگا, دیکھنے لگا. میں انجیل دیکھ رہا تھا. کہنے لگی کہ آپ کے محمد صاحب کا اخلاق کریکٹر میں نے پڑھا ہے تو لکھا ہے کہ جو تمہیں مارے تم اس کو مارو, جو تمہیں قتل کرے تم اس کو قتل کرو, خون کا بدلہ خون. تو ہم نے کہا کیا ہوا, کوئی میرے ایک تھپڑ مارے گا تو ہم بھی اتنی زور سے ایک تھپڑ مار لیں گے, بدلہ تو ہے ہی. کہا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے, بدلہ لے سکتے ہیں, لیکن اس سے بھی اچھا اخلاق ہمارے عیسیٰ مسیح کا تھا. ہم نے کہا کیا تھا. کہا کہ عیسیٰ مسیح نے کہا کہ جو تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے اس کو بایاں گال پیش کر دو, جو بائیں پہ تھپڑ مارے اس کو پھر دایاں گال پیش کر دو. ہم نے کہا یعنی پٹتے رہو. اس نے کہا نہیں نہیں, مطلب اتنا اخلاق ہے دشمن کے ساتھ کہ اگر کوئی غصے میں ایک تھپڑ مارے تو اس سے کہو پیار سے لو یہاں پر بھی مار دو. کتنا اچھا اخلاق ہے. ہم نے کہا جو دائیں گال پہ تھپڑ مارے بایاں گال پیش کر دو, بائیں پہ مارے پھر دایاں پیش کر دو. بولی جی ہاں. ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تمہاری ایک بہن لے کے بھاگ جائے دوسری بھی دے دو. تمہارے دو بھائی ہیں, ایک بھائی کو کوئی قتل کر دے دوسرا بھی دے دو. تمہارے دو مکان ہیں, ایک پہ ڈاکو قبضہ کر لیں دوسرا بھی دے دو. یہی نا مطلب ہوا. کہنے لگی ہے آپ بہت زیادہ بڑھ بڑھ کے بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا میڈم بات آپ کر رہی ہیں, ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے بدلہ لے لو تاکہ دوبارہ کسی کی غریب پر پھر اس کے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہ ہو سکے. ہمارے یہاں یہ فی القصاص حیات, بدلہ لینے میں زندگی ہے, زندگی ہے. وہ اپنے باس کے پاس گئی, بولی اوہ یہ آدمی عیسائی ہونے والا نہیں ہے, یہ تو ہمیں پڑھا رہا ہے الٹا. میں وہاں سے چلا آیا. تو عیسائیوں سے پوچھو کہ تمہارے یہاں شادی کیسے کی جاتی, وہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم. تو عیسائیوں کے پاس ثبوت ہی نہیں کہ شادی کیسے کی جائے, تو عیسیٰ کی زندگی ان کے لیے ماڈل نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کو ماڈل بنانا پڑے گا. ہمارے ہندو بھائیوں سے پوچھو کہ شادی کیسے کی جائے تو وہ کیا کہیں گے معلوم ہے, شادی کرنے کا طریقہ تو معلوم ہے لیکن بیوی کی رکشا کرنے کی ذمہ داری ہندو دھرم نہیں لیتا. ہم نے پوچھا کیوں, کہنے لگا شادی کرنے کا طریقہ ہے لیکن بیوی کی حفاظت کی ذمہ داری کیسے رکھی جائے وہ طریقہ نہیں ہے. میں نے کہا کیوں. رام چندر جی نے شادی کرنے کا طریقہ بتایا, بیوی کو کی حفاظت کرنے کا طریقہ نہیں بتایا. کہنے لگے بیوی کی حفاظت کرنے کا طریقہ اگر ان کو معلوم ہوتا تو ان کی پتنی سیتا کو راوڑ لے کے نہیں بھاگتا ہے. نہیں بھائی بتاؤ نا, والمیکی رامائن میں ہے, رام چرت مانس کے اندر بھی ہے. تو عورتوں کی کیسے حفاظت کی جائے, ہندو دھرم کے اندر اس کا طریقہ نہیں. کیسے شادی کی جائے, عیسائیوں کو اس کا طریقہ نہیں معلوم. اور ہماری عدالت کا بھی کیا کہنا. عدالت ہندی سے لے لو, ہندی سے اس میں 4 لفظ آتے ہیں, عربی والی عدالت مت لو. یہ دنیا کی جو عدالتیں کچہریاں جو ہے نا, یہ عدالت ہے, عدالت نہیں ہے, عین سے نہیں ہے, یہ الف سے ہے, آ سے. عدالت یہ 4 لفظ آتے ہیں. عدالت اس کا مطلب جانتے ہو, اس کی فل فارم کیا ہوئی. آ سے آؤ, دا سے دعویٰ کرو, لا سے لڑو, تا سے تباہ ہو جاؤ. یہ ہے عدالت کا مطلب. یہ آج ہمارے ہندوستان کی عدالت نے یہ دیا. ہمارے جیسے نیتاؤں کے ساتھ جا کر اپنی ویلو نہیں گرانا چاہتے, ویسے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ کہہ کر بہانہ کر دیتا ہوں, جا کر چلا جاتا ہے, کرے کہ اٹاوا کا وہ بھی ہے, اٹاوا کا میں بھی ہوں. تو کبھی کبھی ایسا معاملہ آ جاتا ہے. لیکن یہاں یہ دیکھیے آپ کہ مینوفیسٹو کیا ہے. پارلیمنٹ میں ایک نیتا بیٹھا ہے, اس کا نام ہے عبید اللہ خان اعظمی, راجیہ سبھا کا ممبر ہے بیچارہ. کیا کہتا ہے, مولوی کی ڈگری ہے اس کے پاس, 2 بجے میں آؤں گا. جنتا دل کا ہے, وی پی سنگھ نے بنایا ہے, جنتا دل کا. 2 بجے پہنچوں گا. اور ان نیتاؤں کی گاڑی کب آتی ہے معلوم ہے, 8 بجے. 2 بجے کا وعدہ کرتے, پہنچتے کب ہیں, 8 بجے. وعدہ خلافی. یہ مولوی ہو کر اور نیتا ہو کر وعدہ خلافی.
اور یہاں محمد رسول اللہ کا اگر آپ آئیڈیل دیکھیں گے، کردار دیکھیں گے، تو آپ کا یہ حال ہے کہ ایک مسلمان سے آپ نے وعدہ کیا کہ جا میں یہاں پر بیٹھتا ہوں، اس نے کہا میں ابھی آتا ہوں، آپ نے کہا جب تک تو نہیں آ جائے گا میں اسی جگہ پر بیٹھ کر تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ ذات المعاد میں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 3 دن تک اللہ کے نبی اسی جگہ پر بیٹھے رہے، کھانا آپ نے وہیں کھایا، نماز آپ نے وہیں پڑھی، پیشاب اور پائخانے کی جب ضرورت پڑتی تھی تو آپ کسی کو کہہ جاتے تھے یہاں پر بیٹھ جاؤ میں پیشاب کرنے جاتا ہوں، میں لیٹرین جا رہا ہوں، اگر کوئی آدمی آئے تو اس سے کہہ دینا کہ محمد رسول اللہ قضائے حاجت کے لیے گئے ابھی آ رہے ہیں۔ یعنی آپ صرف پیشاب اور پائخانہ کرنے وہاں گئے، سوئے وہیں، رہے وہیں، کھائے وہیں، پیے وہیں، یہاں تک کہ نماز بھی آپ نے وہیں پڑھی۔ 3 دن کے بعد وہ آدمی آتا ہے، کہتا آقا میں تو اپنا وعدہ بھول گیا، میں گھر گیا مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ تو امام کائنات کا وعدہ دیکھو، آپ نے کیا فرمایا؟ تو اپنا وعدہ بھول گیا تھا، محمد اپنا وعدہ نہیں بھولا تھا، میں اپنا وعدہ نہیں بھولا تھا۔ میں نے کہا جب تک تو یہاں نہیں آ جائے گا میں تیرا انتظار اسی جگہ پر بیٹھا ہوا کروں گا۔ اگر تیری عمر قیامت تک ہو جاتی اور میری عمر قیامت تک ہوتی تو الہ یوم القیامہ محمد کو قیامت تک اسی جگہ پر بیٹھا ہوا پاتا۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کا آئیڈیل مینیفیسٹو۔ وہ لوگ ہمیں اس کی زندگی کو اپنانا ہے، ہمیں اپنے اندر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کو پیدا کرنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے دنیا والوں، ہم نے تمہارے لیے بی پی سنگھ کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، ہم نے تمہارے لیے عبید اللہ کا آدمی کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، ملائم سنگھ کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، اٹل بہاری جی کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، سونیا گاندھی جی کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، ٹھاکرے جی کی زندگی کو آئیڈیل ماڈل نہیں بنایا۔ یہ تو بیچارے خود چور ہیں، ان کی زندگی کو کون ماڈل بنائے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم نے تمہارے لیے اس انسان کو ماڈل بنایا کہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ابھی کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور ماڈل بنا دیا ہے۔ اب یہ مت دیکھو کہ منتریوں کے لوگ کے منتری اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کرتا ہے، مسلمان نیتا اپنی لڑکی کی شادی کیسے کرتا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ ہمارے محلے کا چودھری اور امیر اپنی لڑکی کی شادی کیسے کرتا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ فاطمہ کے باپ حسن حسین کی نانا جناب محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیسے کیا ہے، کیونکہ ہم نے تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کو ماڈل بنا دیا۔ ظاہر بات ہے، عیسائیوں سے پوچھو، یہاں اگر ہماری عیسائی بھائی ہو تو ذرا بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کیسے کی اور آپ کے یہاں شادی کا کیا طریقہ ہے؟ کیا کہیں گے؟ نہیں معلوم۔ کیوں؟ عیسائیوں کو معلوم ہی نہیں کہ عیسائی میں شادی کیسے کی جائے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کی تھی، اور جس نے نبی نے شادی نہ کی ہو اس کو یہ کیسے معلوم کہ ہمارے یہاں شادی کیسے ہو؟ بھائی گرو نانک، سکھ لوگ جو ہیں گرو نانک کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ تو گرو نانک نے جو کیا ہے وہی تو وہ کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب شادی نہیں کی ہے تو سارے عیسائیوں کو چاہیے کہ وہ شادی ہی نہ کریں، بھائی جو نبی کرتا ہے وہی تو کرنا چاہیے ان کو۔ اب میں کرسچن لائبریری کے اندر جب دلی کے اندر گیا، مجھے ایک مضمون لکھنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے اندر، یہ لکھنا تھا، تو بائبل کا حوالہ دیکھنے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس وقت ہمارے پاس پیسوں کی قلت تھی، نئی کتاب خرید پائے تھے بائبل، تو میں عیسائیوں کی لائبریری میں چلا گیا۔ تو عیسائیوں کے یہاں ایک قانون ہے، کیا معلوم ہے؟ وہ اپنی لڑکیوں کو آزاد کر دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکا اگر تمہارے پاس آئے تو اس کو عیسائی بنانا، وہ یہ کہے کہ اگر میں عیسائی بن جاؤں تو تم اس سے شادی کرو گی، تو کہہ دینا ہاں اور اس سے شادی کر لینا۔ یعنی عیسائیوں نے اپنے دھرم کو پھیلانے کے لیے لڑکیوں کو داؤں پیچ پہ لگا دیا ہے۔ تو جب میں لائبریری میں گیا تو ادھر بھی ایک لڑکی آئی، کیا اس کا جینس کا پینٹ تھا، بالکل مرد بنی ہوئی تھی، اندرا گاندھی کٹ بال، سونیا گاندھی تو اندرا گاندھی کی یہ بھی اماں نکلی، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ آئی بولی واٹ ڈو یو وانٹ؟ میں اس وقت انگلش کہاں پڑھتا تھا، میں نے کہا میڈم میں بائبل دیکھنے آیا ہوں، میں یہ سب نہیں جانتا وانتا ہوں جو آپ پوچھ رہی ہیں، واٹ ڈو یو وانٹ۔ کہنے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میڈم میں بائبل چاہتا ہوں، ذرا دیکھنا ہے۔ لے آئی، لا کے رکھ دیا میرے سامنے، میں پڑھنا پلٹنے لگا، دیکھنے لگا۔ میں انجیل دیکھ رہا تھا،
کہنے لگی کہ آپ کے محمد صاحب کا اخلاق کریکٹر میں نے پڑھا ہے تو لکھا ہے کہ جو تمہیں مارے تم اس کو مارو، جو تمہیں قتل کرے تم اس کو قتل کرو، خون کا بدلہ خون. تو ہم نے کہا کیا ہوا، کوئی میرے ایک تھپڑ مارے گا تو ہم بھی اتنی زور سے ایک تھپڑ مار لیں گے، بدلہ تو ہے ہی. کہا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے، بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی اچھا اخلاق ہمارے عیسیٰ مسیح کا تھا. ہم نے کہا کیا تھا؟ کہا کہ عیسیٰ مسیح نے کہا کہ جو تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے اس کو بایاں گال پیش کر دو، جو بائیں پہ تھپڑ مارے اس کو پھر دایاں گال پیش کر دو. ہم نے کہا یعنی پٹتے رہو. اس نے کہا نہیں نہیں، مطلب اتنا اخلاق ہے دشمن کے ساتھ کہ اگر کوئی غصے میں ایک تھپڑ مارے تو اس سے کہو پیار سے لو یہاں پر بھی مار لو. کتنا اچھا اخلاق ہے. ہم نے کہا جو دائیں گال پہ تھپڑ مارے بایاں گال پیش کر دو، بائیں پہ مارے پھر دایاں پیش کر دو. بولی جی ہاں. ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تمہاری ایک بہن لے کے بھاگ جائے دوسری بھی دے دو. تمہارے دو بھائی ہیں، ایک بھائی کو کوئی قتل کر دے دوسرا بھی دے دو. تمہارے دو مکان ہیں، ایک پہ ڈاکو قبضہ کر لیں دوسرا بھی دے دو. یہی نا مطلب ہوا. کہنے لگی آپ بہت زیادہ بڑھ بڑھ کے بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا میڈم بات آپ کر رہی ہیں، ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے بدلہ لے لو تاکہ دوبارہ کسی کی غریب پر پھر اس کے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہ ہو سکے. ہمارے یہاں یہ فی القصاص حیات، بدلہ لینے میں زندگی ہے، زندگی ہے. وہ اپنے باس کے پاس گئی، بولی اوہ یہ آدمی عیسائی ہونے والا نہیں ہے، یہ تو ہمیں پڑھا رہا ہے الٹا. میں وہاں سے چلا آیا تو عیسائیوں سے پوچھو کہ تمہارے یہاں شادی کیسے کی جاتی، وہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم. تو عیسائیوں کے پاس ثبوت ہی نہیں کہ شادی کیسے کی جائے، تو عیسیٰ کی زندگی ان کے لیے ماڈل نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کو ماڈل بنانا پڑے گا. ہمارے ہندو بھائیوں سے پوچھو کہ شادی کیسے کی جائے تو وہ کیا کہیں گے معلوم ہے، شادی کرنے کا طریقہ تو معلوم ہے لیکن بیوی کی رکشا کرنے کی ذمہ داری ہندو دھرم نہیں لیتا. ہم نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا شادی کرنے کا طریقہ ہے لیکن بیوی کی حفاظت کی ذمہ داری رکھنے کیسے رکھی جائے وہ طریقہ نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ رام چندر جی نے شادی کرنے کا طریقہ بتایا، بیوی کو کی حفاظت کرنے کا طریقہ نہیں بتایا. کہنے لگے بیوی کی حفاظت کرنے کا طریقہ اگر ان کو معلوم ہوتا تو ان کی پتنی سیتا کو راوڑ لے کے نہیں بھاگتا. ہے نہیں بھائی؟ بتاؤ نا، والمیکی رامائن میں ہے، رام چرت مانس کے اندر بھی ہے. تو عورتوں کی کیسے حفاظت کی جائے؟ ہندو دھرم کے اندر اس کا طریقہ نہیں. کیسے شادی کی جائے؟ عیسائیوں کو اس کا طریقہ نہیں معلوم. اور ہماری عدالت کا بھی کیا کہنا. عدالت ہندی سے لے لو، ہندی سے اس میں 4 لفظ آتے ہیں. عربی والی عدالت مت لو. یہ دنیا کی جو عدالتیں کچہریاں جو ہے نا، یہ عدالت ہے. عدالت نہیں ہے، عین سے نہیں ہے، یہ الف سے ہے، آ سے. عدالت یہ 4 لفظ آتے ہیں. عدالت اس کا مطلب جانتے ہو؟ اس کی فل فارم کیا ہوئی؟ آ سے آؤ، دا سے دعویٰ کرو، لا سے لڑو، تا سے تباہ ہو جاؤ. یہ ہے عدالت کا مطلب. یہ آج ہمارے ہندوستان کی عدالت نے یہ دیا. دادر اسٹیشن کو لال رنگ سے رنگوں گا، میں ہرے رنگ کا ارتھی نکالوں گا، جنازہ نکالوں گا. ہرے رنگ کو ہندوستان سے میٹوں گا کیونکہ وہ اسلامی رنگ ہے. ہم نے کہا باندرا ہی میں تقریر میں قومی یکجہتی کے جلسے میں ہم نے کہا CID والو ٹھاکرے جی سے کہہ دینا ہرے رنگ سے دشمنی زیادہ مت کرو. ہم نے کہا ہرے رنگ سے اتنی نفرت ہے تو لوکی کھانا چھوڑ دیں، پالک کھانا چھوڑ دیں، اور لال رنگ سے اتنا پیار ہے تو کہہ دو گائے کا گوشت کھانا شروع کر دیں. اتنا کہنا تھا، اتنا. اور وہ کوئی مسلمان، اور وہ بھی 22 سال کا ایک لڑکا جو 2 سال پہلے میری عمر 22 سال تھی، اب 24 سال ہو گئی. فوراً ہتکڑی ڈالی، چلیے آپ کو جیل میں لے گیا. میں نے کبھی جیل دیکھی نہیں تھی، پہلی بار جیل دیکھی. بڑی ٹھنڈی جیل تھی، ایئر کنڈیشن. قسم خدا کی پہلی مرتبہ میں نے AC بھی دیکھا تھا. اس سے پہلے میں ایئر کنڈیشن ہی نہیں دیکھا تھا. بال ٹھاکرے کی کرپا رہی کہ انہوں نے AC کا مزہ بھی ہمیں چکھا دیا. جب ایئر کنڈیشن جیل میں گیا تو گھستے ہی میں نے کہا کاش 2 مہینہ اس میں رہنے کا موقع مل جائے تو کتنا اچھا ہو. وہاں کا ایسو آیا اور آتے ہی بولا جیل تو جیل ہوتی ہے چاہے AC جیل ہو، یہ کیا بات 2 مہینہ.
ہم نے کہا میں پہلی بار ایسی جیل دیکھ رہا ہوں. بولا یہ 3 لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے, نیتا, مولوی, پنڈت. ہم نے کہا اس وقت تو میں اکیلا ہی ہوں. بولا کیا کھاؤ گے؟ ہم نے کہا بھوک تو بہت تیز لگ رہی ہے, جو قیدیوں کو ملتا ہے وہ لائیے. بولا نہیں, یہ ایئر کنڈیشن اسپیشل جیل ہے, یہاں قیدیوں سے پوچھا جاتا ہے, ان کی مرضی کے مطابق یہاں کھانا ملتا ہے. ہم نے کہا تب گائے کا گوشت لاؤ. وہ پولیس والا بولا رام رام رام, کیا مولانا ایسی چیز مانگ رہے ہو, تو ہم پہ مقدمہ چل جائے گا. بیچارہ وہی بنگالی والا کھانا لے کے آیا, بہاری والا دال چاول. ہم نے واپس کر دیا کیونکہ کھانا تو میں کھا ہی چکا تھا پہلے. صبح ہو کے چھوڑ دیا. کہا بال ٹھاکر جی بلا رہے ہیں آپ کو. ٹھاکر موت تک نہیں بولتے رہے تو ہم بھی موت تک نہیں بولیں گے. کہنے لگا کہ جانتا ہوں اٹاوا کے رہنے والے. اس کے بعد میں اس نے کہا لسی پی لو, گرمی کا سیزن تھا. ہم نے کہا جائز تو ہے پینا لیکن پیوں گا نہیں. بولا کیوں؟ ہم نے کہا ہمارے یہاں کہاوت ہے جو جس کا نمک کھا لیتا پھر نمک حرامی نہیں کرتا. اگر آج میں آپ کی لسی پی لوں گا تو کل آپ کے خلاف نہیں بول پاؤں گا. بولا ہے ابھی بھی آپ کا ارادہ ہے میرے خلاف بولنے کا؟ میں نے کہا جب تک آپ نہیں بولیں گے گھبرائیے نہیں, تب تک میں بھی نہیں بولوں گا. ٹھاکر جی نے ہم سے 3 سوال کیے چلتے وقت. کہا مولوی صاحب آپ دھرتی کو ماتا کیوں نہیں کہتے, گنگا کو میاں کیوں نہیں کہتے, اور گائے کو ماتا کیوں نہیں کہتے؟ ہم نے کہا ٹھاکر جی پہلے تو میں یہ سمجھنا چاہوں گا منتری جی کہ آپ یہ ہندو دھرم اس کو ماں کیوں کہتا ہے؟ کہ وہاں یہ کوئی بات ہے؟ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے ایسے ہی دھرتی کے پیٹ سے گلہ پیدا ہوتا ہے تو دھرتی ماں ہو گئی. ہم نے کہا کتیا کے پیٹ سے بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی اماں ہو گئی. بھائی اماں سامان تو پھر سب ہو گئی. کہنے لگا کیا بتاؤں, میرے پنڈت لوگ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ ہم نے کہا ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے یا نہیں؟ بولا وہ ماں ہو ہی نہیں سکتی جو اپنے بچے سے پیار نہ کرے. ہم نے کہا اچھا جو اپنے بچے سے پیار نہ کرے وہ کون ہے؟ ٹھاکر جی بولے ڈائن, چڑیل. ہم نے کہا جب زمین پھٹتی ہے بھوکمپ آتا ہے تو ہزاروں لوگ زمین میں دب کے مر جاتے ہیں, یہ دھرتی ماں ہو ہی نہیں سکتی جو مار ڈالے. بتاؤ یہ کون ہوئی؟ کہنے لگا یار بات تو آپ کی ٹھیک ہے. اور آگے بڑھے. کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ گنگا کو میاں کیوں نہیں کہتے ہو؟ ہم نے کہا آپ کیوں کہتے؟ کہنے لگا جیسے ماں کی چھاتی سے پستان سے بچے کو دودھ ملتا ہے, بچہ دودھ پیتا ہے, ایسے ہی گنگا اپنے بندوں کو اپنے بھکتوں کو پانی پلاتی ہے تو یہ ماں سمان ہو گئی. ہم نے کہا جو تیرنا جانتا ہو منتری جی وہ تو بچ گیا, اور جو تیرنا نہ جانتا ہو اوم گڑیشائے سواہا, رام رام ستیہ ہو گئی. کہتے ہو تم؟ ہم نے کہا آپ کیوں کہتے ہیں؟ کہنے لگا میری یہ گائے شدھ اور پوتر دودھ دیتی ہے. ہم نے کہا کتنا دودھ دیتی ہے؟ بولا 8 کلو. ہم نے کہا تیرے گھر میں جو گائے بندی ہے وہ 8 کلو دودھ پوتر اور شدھ دودھ دیتی ہے تو 8 کلو دودھ دینے کی وجہ سے یہ اماں ہو گئی. ہمارے گھر میں ایک بھینس بندی ہوئی ہے وہ 16 کلو ڈبل دودھ دیتی ہے تو اس کو ڈبل اماں, نانی کیوں نہیں کہتا؟ اس کو نانی کہو. ظاہر بات ہے جب 8 کلو دودھ دینے کی وجہ سے یہ گائے ماں ہو سکتی ہے تو 16 کلو دودھ دینے والی اماں کی اماں نانی ہونی چاہیے. کہنے لگا کہ یار کیا بتاؤں, تم نے تو میری دماغ ہی خراب کر دیا. کھوپڑی عجیب طریقے. میرے بھائیوں بہت بڑا گھوٹالا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, آج کوئی جرت والا نہیں. ہمارے علماء بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں. دینا چاہیے اس معاملے میں کہ کم سے کم 1-2 تو ایسے پیدا ہوں کہ جو حکومت کے خلاف بھی بولیں, لڑیں, وقت آئے. ہم نے کہا ٹھاکر جی سے کہ مقدمہ چلاؤ, تمہاری کتاب لے کے عدالت میں پہنچوں گا.
لیکن ہم پر مقدمہ کیوں نہیں چلاتے ہو؟ مقدمہ اس لیے نہیں چلاتے ہو کہ کہیں عدالت میں کتاب کھل گئی، منو اسمرتی، رامائن، گیتا، تو اٹل بہاری کو بھی گوشت کھانا پڑے گا اور بال ٹھاکرے کو بھی کھانا پڑے گا، اس لیے ڈرتے ہیں، مقدمہ نہیں چلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحیح بات تو یہ ہے کہ انسانوں کے دانت اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ خود شاکاہاری ہے اور ماساہاری ہے، یہ دونوں۔ اور رام چندر کے بارے میں تو صاف آتا ہے رام چرت مانس کے اندر کہ رام چندر جی روزانہ ایک ہرن کا شکار کیا کرتے تھے۔ ذرا غور کرو، چلو کھانا نہ ثابت ہو لیکن شکار کرنا ثابت ہے، یعنی جیو ہتیا ثابت ہو گئی۔ اور یہ بتائیے کہ شنکر بھگوان کی پتنی پاروتی جی نے جب اپنے بدن کے میل اور کچیل سے گنیش کو پیدا کیا تھا اور کہا تھا بیٹے میں نہا رہی ہوں، تو دروازے پہ کھڑا ہو جا، کسی کو اندر مت آنے دینا، میں اسنان کر رہی ہوں۔ جب شنکر بھگوان دروازے کے اندر داخل ہوئے، پرویش کیا تو گنیش نے روکا اپنے پتا کو، شنکر کو، ہائے اجنبی آدمی، تم اندر داخل نہیں ہو سکتے، پرویش نہیں کر سکتے، میری ماں نہا رہی ہے۔ شنکر بھگوان ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ میرا بیٹا ہے۔ کیا بولے؟ تیری ماں نہا رہی ہے؟ کون؟ کہا پاروتی جی۔ کبھی پاروتی میری پتنی ہے، تیری ماں کیسے ہو گئی؟ میرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ کہا آج ہی تو انہوں نے پیدا کیا ہے۔ بولے یہ معجزہ کب ہو گیا؟ آج ہی پیدا کیا اپنے بدن کے میل و کچیل سے۔ کہا داخل ہونے دے۔ کہا نہیں داخل ہونے دوں گا، میری ماں کا آرڈر ہے۔ تلوار نکالی کس نے؟ شنکر بھگوان نے۔ ہندو بھائیوں ٹچ کرنا مجھے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر، چیوٹی کے سر کے برابر بھی اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، ٹچ کرنے کی اجازت ہے، ٹوکنے کی اجازت ہے۔ مہابھارت کے پرتی تکپرو کے 8ویں کھنڈ کے اندر لکھا ہوا ہے، مہابھارت کا حوالہ دیتا ہوں۔ شنکر بھگوان نے تلوار نکالی، گنیش کی گردن مار دی، گردن الگ گئی جسے ملک پڑا ہے۔ پاروتی جی بولی میرے پتر کو زندہ کرو، میں نے بڑی محنت سے بنایا تھا۔ پتنی کی ضد ماننا پڑی۔ شنکر بھگوان گنیش جی کا سر ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں نہیں ملا تو راستے میں ہاتھی آ رہا تھا، اس ہاتھی کا سر کاٹا اور گنیش جی کے لگا دیا، گنیش جی زندہ ہو گئے۔ ذرا غور کرنا، گنیش کی کھوپڑی تو ملی نہیں، ہاتھی کا سر لگا دیا۔ اور جب میں سنسکرت سے BA کر رہا تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر، مجھے معلوم ہے میرے بھائیوں کہ بایولوجی کے اندر مجھے پڑھایا گیا، سائنس پڑھائی گئی، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ظاہر بات ہے یہ جو مائک آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ کوئی بولڈ کسیں گے تو اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے نا بھائی، اس کے اندر آپ گلاس ڈالیں گے تو آ جائے گا، کیونکہ گلاس کا ہول بڑا ہوتا ہے اور یہ چھوٹا، لیکن کسی چھوٹی چیز میں بڑی چیز آپ ڈالیں گے تو چھوٹی چیز اس کے اندر آ جائے گی۔ اب ہاتھی کے سر کا ہول اتنا بڑا اور گنیش جی کی گردن اتنی بڑی، اب یہ بتاؤ کہ چپک کیسے گئی، اس کے اندر بالکل فٹ کیسے آ گیا؟ بایولوجی ماننے سے انکار کر رہی ہے، سائنس ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ اب یہ کہو کہ شنکر بھگوان کی کرامت تھی، تو پھر شنکر بھگوان کی کرامت تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ شنکر بھگوان گنیش جی کا اصلی سر ڈھونڈ کے لاتے، یعنی وہ کرامت نہیں آ پائی، یہ کرامت انہوں نے کر دی، یعنی یہاں باپ نے بیٹے کی گردن کاٹ دی اور باپ کے بیٹے کا کاٹنے کا حکم قرآن میں بھی ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلائی۔ ذرا دیکھنا یہاں بات کیا ہے، بات یہاں یہ کی گئی کہ جب چھری چلائی جا رہی تھی تو اللہ نے حکم دیا ہے چھری میرے بندے اسماعیل پر مت چلنا۔ تو ہندو بھائیوں نے سوچا کہ وہاں مسلمانوں کے نبی کی چھری اسماعیل پر نہیں چلی، وہ قتل نہیں ہوئے، وہ کٹے نہیں، اور میرے گنیش بھگوان کٹ گئے۔ یہ بات جب مسلمان سنیں گے تو ان کو ہمیں بڑی اہانت کی نظر سے، ذلت کی نظر سے دیکھیں گے کہ دیکھو شنکر بھگوان نے تلوار ماری اور گردن کٹ گئی، اور یہاں تو تلوار چھری چلائی اور گردن ہی نہیں کٹی۔ تب انہوں نے ہاتھی کے سونڈ کے کاٹنے کا ذکر کیا ہے، وہ ہاتھی کو ذبح کیا گیا، ہاتھی کو کاٹا گیا اور اس کا سر لا کر گنیش کو زندہ کیا گیا۔ یہاں ہاتھی کے کٹنے کا ذکر ہے، وہاں جنت سے دمبا اتار کر دمبے کو چھری سے ذبح کرنے کا ذکر ہے۔ ذرا غور کرنا، یہاں گنیش بھگوان کی گردن کٹ گئی، پھر دوبارہ ہاتھی کا سونڈ لگایا تب زندہ۔ یہاں باپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، وہاں بھی باپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی۔ یہاں شنکر بھگوان نے گنیش کی تلوار ماری، یہاں ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلائی۔ یہاں گنیش
کو ہاتھی کا سوڑ کاٹ کر زندہ کیا گیا. یہاں چھری اسماعیل پر نہیں چلی تو یہاں پر بھی ایک جانور کے کٹنے کا ذکر ملتا ہے, دمبے کا. ذرا غور کرنا کہ ہمارے ہندو بھائیوں نے کتنا اصلی میں ڈالڈا ملایا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب یہ اصلی میں ڈالڈا مل گیا ہے اور ہندو دھرم کا بھی ستیہ ناش ہو رہا ہے, سارے دھرم کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, تب ایشور نے اس دھرم کی رکشا کرنے کے لیے, اس دھرم کی حفاظت کرنے کے لیے انتم مہارشی کو بھیجا, جناب محمد الرسول اللہ کو بھیجا. اور کیا کہا کہ دھرم کے اندر جو بگاڑ آ چکا ہے, جو ایک ایشور بعد مٹ چکا ہے, جو توحید میں بگاڑ آ چکا ہے, جو بہویش پوجا ہونے لگی ہے, مشرن ہونے لگا ہے, شرک ہونے لگا ہے, اے محمد جاؤ تم ایک اللہ کی اپاسنا کا حکم دو, لوگوں کو ایک اللہ کی بھکتی کی طرف بلاؤ, لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ, ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاؤ, مورتی پوجا سے روکو, مورتیوں کو ناش کرو. وہ مورتی ناشک بنا کر بھیجا. اور مکہ میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں, ابراہیم علیہ السلام کی, اسماعیل علیہ السلام کی, نوح علیہ السلام کی, حضرت یعقوب علیہ السلام کی, یوسف علیہ السلام کی. مکہ میں خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. وہ مورتی ناشک آیا, جناب محمد الرسول اللہ اس مکہ میں آیا. محمد الرسول اللہ نے 360 مورتیوں کو ناش کیا, مورتیوں کو توڑا. یوسف علیہ السلام کی مورتی کو بھی توڑا, اور ابراہیم کی وہ مورتی کو بھی توڑا, اسماعیل کی مورتی کو بھی توڑا. سارے بتوں کو توڑ کر کہا اعبد اللہ, اور لوگوں ایک ایشور کی تپسیا کرو, ایک ایشور کی اپاسنا کرو, ایک اللہ کی بھکتی کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو. ایکم برہما دتیہ ناستے نناستے کنچن, ایک ہی برہما پوجیہ ہے, ایکم برہما ایک ہی برہما ہے, دتیہ ناستے دوسرا نہیں ہے, نہ ترتیہ نہ تیسرا ہے, نہ چتر نہ چوتھا ہے. ایک ہی ایشور کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکو, ایک ہی اللہ کی بھکتی کرو. مہی دیو سے سوتو پرستوتی, وہی ایشور سمپورن پرشنساؤں کی یوگیہ ہے. ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں. اسی کو قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اسی کو وید نے کہا بسور دیامانا, اس اللہ کے لیے, اس ایشور کے لیے بسور دیامانا, جو دیا کرنے والا, جو کرپا کرنے والا, جو رحم کرنے والا ہے. اسی کو قرآن نے کہا الرحمن الرحیم, جو بڑا ہی رحم کرنے والا کرپالو دیاوان ہے. پھر اسی کو وید نے کہا نئے سپتھرائے آسمان, ایشور ہم کو سچے مارگ پہ چلا, ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. اسی کو قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے کی پریرنا دے, ہم کو سیدھے راستے پر چلا. قرآن نے آنے کے بعد بتایا کہ وید بھی, تمہارے وید بھی وہی شکشا دے رہے تھے, کیونکہ ہندو دھرم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے ہو آپ. اور ہو سکتا ہے کہ وید بھی آسمانی کتابیں ہوں. ہمارے بھائی ذرا 4 کتابیں آسمانی ہیں میں مانتا ہوں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن, لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اور آسمانی کتابیں نہیں ہیں. 1,24,000 لگ بھگ نبی آئے کم و بیش, تو کیا ان کو 4 ہی کتابیں دی گئی ہوں گی؟ زبر الاولین قرآن نے کہا ہے کہ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گئے اور ہم نے پہلے بھی کتابیں بھیجی ہیں. تو زبر الاولین, پہلے لوگوں کو بھی ہم نے کتابیں دی. اور ہو سکتا ہے کہ ہندو دھرم تو سب سے پرانا دھرم ہے, سب سے پراچین دھرم ہے, سب سے اولڈ ریلیجین ہے, بہت پرانا مذہب, اور اس کے اندر بھی کوئی نبی آیا ہوگا. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا. قرآن کہتا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا. تو ہندوؤں کے اندر بھی کوئی ڈرانے والا آیا ہوگا. ہو سکتا ہے یہ شری کرشن اور رام چندر جی ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہوں, اور ہمارے ہندو بھائیوں نے ان کا نام بدل دیا ہو. تو یہ ڈرانے والے تھے, یہ ایشور کا راستہ بتلانے والے تھے, یہ اللہ کا ستیہ مارگ بتلانے والے تھے. اور آج ہمارے ہندو بھائیوں نے اس کو بدل دیا. ہندو بھائیوں,
तुम्हारी किताब अथर्ववेद के अंदर लिखा है कि कोई भी पंडित उस वक्त तक मरता नहीं जब तक कि वो अपने बेटे को अंक ही न कह दे, अपने बेटे को कलमा न पढ़ा दे। आपकी किताब अथर्ववेद के 20वें कांड में लिखा है, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, तू जो चाहे स्वर्ग तो जपे नाम मुहम्मदम। है मेरे बेटे, मरने से पहले तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना। क्या कहा? ला इलाहा हरणे पापन। है मेरे बेटे, मरने से पहले तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना। हरणे पापन, तेरे सारे पाप हरल हो जाएंगे, मिट जाएंगे, तेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, तू जो चाहे स्वर्ग तो जपे नाम मुहम्मदम। अगर जन्नत चाहता है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेने वाला बन जा। अगर जन्नत चाहता है तो मोहम्मद की इताअत करने वाला, फर्मा बरदारी करने वाला बन जा। मेरे हिंदू भाइयों, बड़े प्रेम से कहता हूं, तुम मेरे भाई हो। आपकी किताब कह रही है, और क्या कहती है सुनोगे? किताब तुम्हारी, लिखने वाला पंडित तुम्हारा, छापने वाली प्रेस तुम्हारी, कागज तुम्हारा, कलम तुम्हारा, स्याही तुम्हारी, जबान मुसलमान की, जबान मेरी, किताब तुम्हारी होगी और पंडित तुम्हारा होगा। अज्ञान हेतु किरत मोहम्मद मोहम्मद अंधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयत विवेक। ओ लोगो, मोहम्मद नामी आदमी धरती पर पधारेगा। यजुर्वेद में लिखा है क्या? मोहम्मद अंधिकारम नाशम, मोहम्मद नामी आदमी आएगा, अंधिकारम नाशम, वो अंधेरे को नाश करेगा, अंधेरे को खत्म करेगा। यानी कौम में, समाज में, मुआशरे में, सोसाइटी में, गांव में जो बुराइयां होंगी, उन बुराइयों को वो अंतिम महर्षि खत्म कर देगा। अंधिकारम नाशम विधायम हितदोदयत विवेका, अंधेरे को मेटने वाला, अंधेरे को खत्म करने वाला, जुल्मत को मेटने वाला, तारीकी को मेटने वाला, खत्म करने वाला मोहम्मद होगा। आप देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर अगर 25 मर्द हैं तो 75 औरतें हैं। यानी लड़कियों की तादाद लड़कों की बनिस्बत ज्यादा है। अगर एक लड़का है तो 3 लड़की, 25 मर्द हैं तो 75 औरतें। अब ये बताइए, अगर एक आदमी एक औरत से शादी कर ले तो 25 मर्दों को 25 औरतें मिल जाएंगी, 50 औरतें कहां जाएंगी? हिंदू धर्म तो कहता है कि एक ही शादी करो, उसको तलाक नहीं दे सकते, और एक आदमी एक ही पत्नी रख सकता है, 2 नहीं। और कुछ तो ऐसे हैं जो एक भी रखना गवारा नहीं करते, उनकी तादाद भी अगर जोड़ी जाए तो बहुत हो जाएगी। अब ये बताओ कि सब लोग एक एक रखें और कुछ एक भी ना रखें तो लड़कियों की तादाद बढ़ती रहेगी, कहां जाएंगी? और सऊदी अरब के अंदर आप देख लीजिए, उधर भी यही हालत है, 25 मर्द हैं तो 75 औरतें, 3 गुना औरत। अगर एक आदमी एक पत्नी रखे तो 50 औरतें, भाई 25 मर्दों को 25 औरतें मिल जाएंगी तो 50 बाकी बचेंगी। सऊदिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है, वहां हर आदमी 2-2, 3-3 औरतें रखता है। एक आदमी 3-3, 4-4 बीवियां रखता है, इसलिए औरतों की पूर्ति होती चली जाती है, और इसीलिए सऊदिया में बुराइयां नहीं मिलेंगी। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ एक आदमी एक ही औरत रखता है, इसलिए बची हुई औरतें 50 है, वो क्या कहाँ जाएंगी? कुछ बियर बार में नाचेंगी, कुछ चकलों पे जाके जिस्म बेचेंगी, कुछ कोठों पे जाएंगी, कुछ रोडवेज और स्टेशनों पर ग्राहक ढूंढेंगी, और अटल बिहारी जी का लाइसेंस उनके साथ है। क्यों? वो ये कह नहीं सकते कि तुम शादी करो, क्योंकि लड़कियां फौरन जवाब देंगी, तुम भी तो कुंवारे हो, तुम क्यों नहीं कर लेते मेरे साथ शादी? जरा सोचो मेरे भाइयों, अटल बिहारी जी का लाइसेंस उनको मिल रहा है बाकायदा जिस्म बेचने वालों, जिस्म बेचने का, और हमारी ये खाकी वर्दी वाले, ये खाकी वर्दी वाले
انہوں نے قانون کی وردی پہنی، انہوں نے دیش بھکتی کا چولا پہنا ہے. یہ وردی اس بات کی علامت ہے کہ میری جان جا سکتی ہے دیش کے خاطر، لیکن وردی پر ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ قسم دی جاتی ہے، سوگند دلائی جاتی ہے. یہ بےہودے، یہ بے ایمان، یہ بے غیرت ان عورتوں کو مجبور کرتے ہیں جسم بیچنے پر اور ان سے ہفتہ وصول کرتے ہیں. جس دیش کی پولیس کا یہ حال ہو کہ ان چکلے والی، ان طوائفوں سے ان کے جسم کے بیچنے پر رشوت لیتا ہو، اس قوم سے، اس بھارت سے، اس دیش کے پردھان منتری سے اپنی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی جا سکتی، حفاظت کا وعدہ نہیں لیا جا سکتا، اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. بڑے بھائی، جس قوم کی پولیس کا یہ حال ہو، اسی لیے میں نے کہا تھا ٹرین کے اندر 3-4 آدمی میرے ساتھ تھے، تقریر کے لیے لے جا رہے تھے. لوکل ٹکٹ تھا چالو، فرسٹ کلاس کے ڈبے میں گھس گیا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا یہ ڈبہ یہاں رکے گا. 2 پولیس والے آئے، لوکل ٹرین تھی. ہم نے کہا گئے 400-500 روپے. فرسٹ کلاس کا ڈبہ، چالو ٹکٹ، شیروانی پہنے ہوئے تھا. لڑکے بولے مولوی صاحب کیا کریں؟ ہم نے کہا گھبراؤ نہیں. بولا اتنے روپے تو چلے جائیں گے. ہم نے کہا جانے دو، اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ میں اس کو گالی نہ دے دوں. کہا مولوی صاحب آپ گالی دیں گے؟ ہم نے کہا ویسی گالی دے دوں گا جیسے نیتا لوگ اسٹیج پہ دیتے ہیں. بولا ارے یہ مہاراشٹر کی پولیس ہے، بمبئی کی مال ڈالے گی. ہم نے کہا بال ٹھاکرے کا فوٹو میرے پاس ہے، پیپر میں ہمارا اس کا فوٹو آیا تھا تو پیپر رکھا ہوں. تو اس نے کہا کہ یار ہمیں تو لڑائی کا ڈر لگ رہا. ہم نے کہا آنے تو کچھ کہوں گا. جب 400-500 روپے جا ہی رہے ہیں، ان کو رشوت دینا ہی ہے تو کچھ کہہ کے دوں گا. وہ آیا گرجدار آواز میں بولا کہاں جا رہے ہو آپ لوگ؟ ہم نے کہا سر سسرال جا رہا ہوں. سسرال تو سمجھتے ہی ہوں گے آپ لوگ. سسرال جا رہا ہوں. کہنے لگا سسرال؟ تم لوگ یو پی کے نظر آتے ہو، سسرال جا رہے ہو یہ بمبئی میں؟ ہم نے کہا کیوں، راجیو گاندھی کی سسرال امریکہ میں ہو سکتی ہے تو ہماری سسرال بمبئی میں نہیں ہو سکتی؟ کیا بات کر رہا ہے؟ کھارے VIP اٹیچی، ہماری پاس وہ اٹیچی ہے دبئی کے ایک شیخ نے مجھے دی تھی، جو چور لے کے بھاگتا ہے تو بولتی ہے چوں 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 چوں، گھر رکھ کے آیا ہوں. تو وہی اٹیچی میرے پاس تھی. بولا VIP اٹیچی ہے، مجھے تو SIS کا ایجنٹ لگتے ہو پاکستان کے، کھول کے دکھاؤ کیا اٹیچی میں. ہم نے کہا سر بیوی کو لڑکا ہوا تحفہ لے کے جا رہا ہوں. بیوی کو لڑکا ہوا ہے تحفہ لے کے جا رہے ہو؟ کہ کھولو تو دیکھوں کیا ہے تحفہ. ہم نے سر نظر لگ جائے گی، مت دیکھیے آپ. کہا بھائی بیوی کو لڑکا کب ہوا جی؟ کب تمہاری شادی کب ہوئی؟ ہم نے کہا سر ایسے ہی 2 مہینہ ہوا ہے. کہا بے پاگل 2 مہینہ ہوا ہے کہ 2 سال ہوا ہے؟ ہوش میں بول رہے ہو کہ نہیں بول رہے ہو؟ ہم نے کہا سر نہیں 2 مہینہ ہوا ہے. کبھی 2 مہینے میں بھی کہیں لڑکا پیدا ہوتا ہے؟ بیوقوف بناتے ہو مجھے. ہم نے کہا سر بڑے امیر گھر کی لڑکی تھی، میں نے پوچھا نہیں، جانے دو. کہا بے کمینے بے ایمان، گالی دیا اس نے ماں بہن کی. کہا بے ماں بہن کی الٹی سیدھی گالی دیتا. بولا ارے 2 مہینے کا بچہ ہے، حرامی کا ہوگا، کسی کا 2 مہینے میں کہیں بچہ پیدا ہوتا؟ بے حرامی کا لڑکا ہے وہ. ہم نے کہا سر جانے دو، حرام کی اولاد ہوگی پولیس میں بھرتی کر دوں گا. ہم نے کہا حرامی کا بیٹا ہوگا پولیس میں بھرتی کر دوں گا. بولا اس نے کہا میرا چہرہ دیکھ کر کہ بھائی یہ تو میرے ہی منہ پہ، پولیس والوں کے منہ پہ حرامی حرامی ہم لوگ کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کوئی اونچے پوسٹ پہ ہے. 1 پیسہ نہیں لیا، خود ہی اگلے اسٹیشن پہ دوسرے ڈبے میں چلا گیا، ہم لوگوں سے کچھ نہیں بولا. ہم نے کہا چلو اللہ تیرا شکر ہے. منو اسمرتی میں لکھا ہے ہندو دھرم کی کتاب کے اندر، جو رشوت کھائے گا اس کو کتے کا جنم ہوگا مرنے کے بعد. ہندو دھرم میں ہے نا کتا بلی چوہا گدھ لکڑہارا سب بنے گا. ہم نے تو کہا تھا ٹھاکر جی سے پرارتھنا کرنا کہ ایشور ہمیں مرنے کے بعد کتا بلی چوہا بنا دے. بکرا بن گئے تو مسلمان نہیں چھوڑیں گے، جنم میں تم پریشان کر لو، اگلے جنم میں ہم پریشان کریں گے. ہم نے کہا تھا ٹھاکر جی ایشور سے پرارتھنا کرنا ایشور سور بنا دے، وہ گوارا ہے کیونکہ بھنگی تجھے کھا لے گا، لیکن مرغا بن گیا اگلے جنم میں تو ہم نہیں چھوڑیں گے. ویسے ہی مولوی ہوں، مولوی مرغا زیادہ کھاتے ہیں. ٹھاکر جی بولا کیا کروں یار، اس جنم میں بھی پریشان ہوں، اس جنم میں بھی پریشان. اس جنم میں تو ہمیں ستا لے، اگلے جنم میں ہم تجھے ستائیں گے. جائے گا کہاں بچ کر؟ تو یہ ہندو دھرم کے اندر ہے، جو رشوت کھائے گا اس کو کتے کا جنم ہوگا.
मनु स्मृति में एक जगह लिखा हुआ है, जो जुआ खेलेगा उसको भैंस का जन्म होगा। दुनिया में जितनी आप भैंसें देख रहे हो ना, ये पहले मर्द थे, यही ना मतलब हुआ। इन्होंने जब जुआ खेला होगा तब इनको भैंस का जन्म मिला है। एक जगह मनु स्मृति में लिखा है कि किसी लड़की पर बुरी नजर डालकर देखोगे तो मरने के बाद तुम्हें भी लड़की का जन्म होगा। यानी किसी लड़की पर बुरी नजर डालोगे तो मरने के बाद तुम्हें भी लड़की का जन्म होगा। हमने कहा दुनिया में जितनी भी लड़कियां औरतें दिखाई देती हैं ये सब पहले मर्द थे, इन्होंने लड़कियों को देखा होगा तब इनको लड़की का जन्म हुआ है। अब दुनिया में अगर कोई आदमी किसी लड़की को गलत नजर से न देखे तो पता ये चला कि लड़की का जन्म ही नहीं होगा, बच्चा बाल ठाकुरे पैदा करेगा। सोचो कितना घोटाला हुआ इन किताबों के साथ, कितना घोटाला हुआ इन किताबों के साथ। और हिंदू धर्म से पूछो, हम ईसाइयों से पूछते हैं कि तुम्हारी इंजील कौन लाया, जवाब देते हैं ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी है। हम यहूदियों से पूछते हैं कि तौरात ओल्ड टेस्टामेंट किस पे उतरी है, वो जवाब देते हैं किस पे उतरी है, मूसा पर। हम इनसे पूछते हैं दाऊदियों से ज़बूर किस पर उतरी, कहते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम पर। हम मुसलमानों से पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर ये कुरान जो आया है ये कुरान किस पर उतरा, ये जवाब देते हैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। ईसाइयों को मालूम है कि मेरा ईसा इंजील ईसा लेकर आया, यहूदियों को मालूम है कि तौरात मूसा लेकर आया, मुसलमानों को मालूम है कि कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। अब हमारे भाइयों से पूछो, हम हिंदू भाइयों से पूछते हैं कि अब ये बताओ कि तुम कहते हो कि वेद भी आसमानी किताब है, ये वेद कौन लेकर आया। देखो जो लोग जा रहे हैं उनको जाने दो, बार बार पीछे मुड़ के न देखो, आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम कर रहे हैं। तो हिंदू भाइयों से पूछो कि आपकी ये किताब कौन लेके आया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां बैठा हूं, अगर ये भुज का इलाका कहलाता है मेरे भाइयों, ये सुमरासर गांव के अंदर मेरी आमद पहली बार हुई है, शायद ये डिस्ट्रिक्ट भुज में पड़ता है। पूरे भुज के पंडितों को मैं चैलेंज देता हूं, सुमरासर के पंडित अगर जवाब न दे पाए तो भुज के पंडितों को बुला लें, और भुज के पंडित भी जवाब न दे पाए तो गुजरात के पंडितों को इकट्ठा कर लें, और पूरे गुजरात के पंडित भी न बता पाए तो पूरे हिंदुस्तान भारत के पंडितों को इकट्ठा कर लें, और मिन्नत और समानत के तौर पर अटल बिहारी जी से कहते हैं कि जितने पंडित हों वो जमीन की तह से खोद खोद कर जिंदा करें। सारे पंडितों को इकट्ठा कर लो और उनसे पूछो कि तुम्हारी ये वेद जो आकाशीय किताब कहते हो, ये वेद लाने वाला अवतार कौन है। आज कोई पंडित इस बात को साबित ही नहीं कर पाएगा, वो बता ही नहीं सकता कि वेद किस नबी पर उतरा, कौन सा अवतार इस वेद को लेके आया। तो जो कौम जो धर्म वेद के लाने वाले नबी को भूल गया हो, उसने उनकी किताबों के साथ कितना खिलवाड़ किया होगा, खुद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि इस्लाम ने एक मर्द को 3-3, 4-4 औरत के रखने की इजाजत दी है, सिर्फ इसी मकसद से इजाजत दी है ताकि तुम्हारी नस्ल बढ़े, और हम कयामत के दिन अपनी उम्मत को देखकर, उनकी तादाद को देखकर मैं फख्र महसूस करूं। ये फैमिली प्लानिंग का मंसूबा आज हमारे यहाँ ज्यादा चल रहा है, हिंदुस्तान के अंदर भी ये फैमिली प्लानिंग का मंसूबा चलता है। समझ रहे हैं आप, फैमिली प्लानिंग कहते हैं कि बच्चा रहमे मादर में होता है, बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, और हमारी माएं, हमारी बहनें इस बात से डरती हैं कि अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो ये खाएगा और औलाद बढ़ेगी, ये फिक्र फाके की नौबत आ जाएगी, गरीबी की नौबत आ जाएगी। अल्लाह कहता है कि जब भी मैं किसी बंदे को जन्म देता हूँ इस धरती के ऊपर तो उसकी रोजी का भी मैं इंतजाम कर देता हूँ। ओ मेरी माँ और बहनों और मेरे भाइयों जिन्होंने विद प्लानिंग के साथ फैमिली प्लानिंग का मंसूबा बनाया है, तुम अल्लाह की तखलीक के अंदर तब्दीली कर रहे हो, अल्लाह की तब्दीली को, अल्लाह की तखलीक को बदल रहे हो। अल्लाह जिसको वजूद बख्शना चाहता है तुम उसको खत्म कर रहे हो। जानते हो इसका गुनाह क्या होगा, जानते हो इसका गुनाह क्या होगा। क्या तुमने कभी देखा है, क्या तुमने कभी सुना है? कुरान कहता है कि कयामत के दिन ये जिंदा दफन की हुई लड़की को उठाया जाएगा,
اور زندہ دفن سے مراد ہر وہ روح ہے، ہر وہ بچہ ہے جس کو ماں کے پیٹ کے اندر مار دیا گیا ہو یا فیملی پلاننگ کے ذریعے صفائی کر دی گئی ہو، گربھپات ہو، حمل ساقط کر دیا گیا ہو، یہ ساری کی ساری روحوں کو اللہ قیامت کے دن قوت گویائی دے گا اور اللہ پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ بتا کہ تجھے تیرے باپ نے کس جرم میں دفن کیا تھا، کس جرم میں مارا تھا، کیسے تجھے قتل کیا تھا، کیسے تجھے مارا تھا۔ میرے پیارے بھائیو، اس وقت کیا جواب دو گے؟ اس وقت کیا جواب دو گے؟ ایسی عورت کا نماز جنازہ جائز نہیں ہے جو فیملی پلاننگ کرتی ہو، جو اپنے پیٹ کے بچوں کو گراتی ہو، گربھپات کرتی ہو، حمل ساقط کرتی ہو، گربھپات ہوتا ہے، حمل ساقط کرتی ہو، ایسی عورت کا نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے اسلام کی درشٹی سے۔ میرے بھائیوں، یہ چیز اس کو آپ اپنے زبان میں آپریشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپریشن کے ذریعے اس بچے کو کی صفائی کر دی جائے یا اس بچے کے وجود کو میٹ دیا جائے۔ ذرا قرآن دیکھو اور محمد رسول اللہ کا فرمان دیکھو، تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم۔ نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں تاکہ قیامت کے دن میں تمہاری تعداد کو دیکھ کر فخر کروں۔ میرے بھائیو، ایک طرف یہ اور ایک طرف وہ ہماری اندرا گاندھی جی کہتی تھی نسل بندی کرو، ہم دو ہمارے دو، اس لیے ان کی بھی شاید یہی دو تھے، سنجے گاندھی، راجیو گاندھی۔ ذرا غور کرو کہ یہ بتاؤ آج انسانوں کے رہنے کی تو جگہ نہیں ہے، اور ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ ہندو بھائی کہتے ہیں جیو ہتیا بھی مت کرو، وہ کہتے ہیں مسلمان لوگ بکرا بھینسا یہ سب کاٹ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، جیو ہتیا کرتے ہیں، جانوروں کی جیو ہتیا نہ کرو۔ آپ انسان ہو کر ہندو دھرم کے ماننے والے ہو، ذرا غور کرو، تم یہ کہتے ہو کہ مسلمان جیو ہتیا کرتے ہیں، آج تمہارے اسپتال مسلمانوں کی نہیں